لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے علوم وجود پائیں گے، جو موجود ہیں، جو پیچھے مٹ گئے، جو آگے نئی ایجادہ، الاسماء پر الف لام اور تاکید کلہا کے ساتھ، صرف شریعت نہیں، ہر چیز کا علم اللہ نے دیا۔ تو انسان کو اللہ نے بولنے والا بنایا۔ الرحمن اللہ کی سب سے پیاری صفت، جس سے اللہ ساری پیاری ہیں، پر جس کو اللہ نے خود اہمیت سے بتایا، الرحمن کون ہے؟ علم القرآن۔ اور رحمان ہونے کا کیا نظارہ ہے؟ خلق الانسان۔ اس میں کیا نظارہ ہے؟ علمہ البیان۔ ہم میں اور جانور میں، پرندے میں کیا فرق ہے؟ یہ چار بڑے دھماکے ہیں جو سورہ رحمان کے شروع ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ جب تھوڑا سا ہمارا ذوق سلیم ہو، یعنی ذوق، ادبی ذوق ہو، تو سبحان اللہ کا کلام ہی ایک غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور نغمہ بھی ہے اور ساز بھی ہے، سر بھی ہے، بربط بھی ہے، تار بھی ہے۔ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع کیا۔ رحمان رحیم ایک چیز ہے۔ کیا ہے تیری رحمت؟ علم القرآن۔ آپ پر سب سے زیادہ رحمت ہو رہی ہے کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اور تیری رحمت کیا ہے؟ خلق الانسان، تجھے پیدا کیا احسن تقویم، تیرے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں اور مخلوق۔ اور میری خصوصیت کیا ہے؟ علمہ البیان، تجھے بولنا سکھایا، تجھے بولنا سکھایا۔ اور وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ ہم ایک ماں کی اولاد ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ آپ کے صرف پاکستان میں 50 زبانیں بولی جاتی، یہ مختلف کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ یہ سرحد سے گدھا لے کر آؤ، لاہور سے گدھا لے کر آؤ، اور ادھر سکر سے گدھا لے کر آؤ، اور کوئٹہ سے کھوتا لے کر آؤ، چاروں ایک دوسرے کو سلام دعا کریں گے، حال حوال پوچھیں گے۔ تو پنجابی اکٹھا کرو، پٹھان اکٹھا کرو، بلوچ اکٹھا کرو، اور سندھی اکٹھا کرو، وہ سارے ایک دوسرے کے لیے گونگے بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے کہ میں نے تمہیں بولنا سکھایا۔ ہاں، جنت میں ایک ہی زبان ہو جائے گی، عربی۔ اسے کہتے ہیں زبان، زبر کے ساتھ، اور بولی کو کہتے ہیں زبان، پیش کے ساتھ۔ فرق رکھا کرو۔ اس میں ایک شعر بھی ایک علم ہے۔ شعر شعور سے ہے، وہ کلام جو شعور میں حرکت دے دے، ہلچل مچا دے، جوش آ جائے، چشمے بھی ابل ابل کے اچھل اچھل کے گرنے لگیں، انسانی دل پھڑکنے لگیں، اور ایک سادہ سی بات اتنی طاقتور بن کے دل پہ اترے کہ پورا وجود کانپ جائے۔ تو
اس لحاظ سے پہلے شاعر آدم علیہ السلام ہی ہوں، چونکہ اللہ نے ان کو ہر علم دیا، تو پہلے شاعر حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر شاعری کا موضوع بن گیا عشق، معاشقہ، بہادری، خوشامد، یہ بن گیا۔ تو ایک عرب کہتا ہے قالوا حجرت الشعر قلت ضرورتا، ارے بھائی شعر کہنے کیوں چھوڑ دیے؟ کہا یار مجبوری ہے، باب الدواعی والبواعث مغلق، جس کی وجہ سے شعر کہا جاتا ہے وہ وجہ ہی نہیں پائی جا رہی۔ اچھا جی شاعر صاحب کیا وجہ ہے؟ کہ خلت الدیار، لاہور خالی ہو گیا، فلا کریم یرتجا، کوئی سخی لبدہ ہی نہیں، منہ النوال ولا ملیح یعشق، نہ کوئی معشوق ملتی ہے اور نہ کوئی سخی ملتا ہے، تو شعر کی آنکھاں خاک آنکھاں۔ تو یہ موضوع بن گیا اشعار کا۔ شعر میں کوئی پیغام دے کر اگر گیا ہے تو میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اقبال کے علاوہ پیغام کوئی نہیں ہے، اتنا جامع پیغام رحمۃ اللہ علیہ۔ عربی شجاعت علی تقتحم الفوارس ہاکذا عنی وعنہم خبروا اصحابی، یہ اپنے دشمن کو قتل کرنے کے بعد شاعر کہہ رہا ہے سارے انو دس دیو اے ہویا پہ جے۔ وَصَدَرْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا كَالْجَزْعِ بَيْنَ دَكَادِدٍ وَرَوَابِ، جب میری تلوار چلی تو پھر وہ ایسے گرا جیسے کھجور کا تنا گرتا پڑا ہوا تھا۔ یہ تو شاعر اسلام ہے حضرت علی، اور شاعر جاہلیت یدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم۔ یہ ایک ہے اسلوب اور طریقہ اشعار کا کہ اپنی دلیری، بہادری بیان کرنا۔ رب لا تجعل موتتی بین النساء النوائح، یا اللہ مجھے گھر میں نہ مارنا، ولیکن قتیلا یدرج الطیر من جوانح، مجھے ایسے مارنا کہ میں قتل ہوں اور کوے میرا خون پئیں میری نسوں سے نکال کے، اور پرندے میرے گوشت کی بوٹیاں نوچیں۔ اس پر دیوان بھرے پڑے۔ پھر خوشامد، کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید لعالیا۔ یہ وہ متنبی نا ایک بادشاہ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ خوشامد بیوقوف بنانا ہی ہوتا ہے نا، یہ خوشامد کا نمونہ ہے۔ پھر عشق، محبت، ابو نواس کہتا ہے وقف الحوا بی حیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم، میری محبت نے مجھے وہاں پہنچا دیا ہے جہاں سے آگے کوئی مرتبہ اور مقام ہی کوئی نہیں۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلبنی لوم، تیرے عشق میں نا مجھے گالیاں بڑی پڑتی ہیں۔ تو سننے والے کہتا وہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ وہ تیرا نام اس میں بار بار لیتے ہیں نا، تو جب وہ میں تیرا نام سنتا ہوں تو گالیاں بھول جاتا ہوں، تیرے نام کی لذت لیتا رہتا ہوں۔
اس پر سارا زور لگا ہے شعراء کا۔ اب ہم آتے ہیں اقبال کی شاعری کی طرف۔ کہ اقبال نے بڑی تھوڑی عمر پائی، 61 سال کی عمر پائی۔ 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں انتقال ہوا۔ ہماری جماعت گئی 96 میں انڈونیشیا۔ اس وقت جنرل حبیبی صدر انڈونیشیا تھا، تو اس سے ملنے گئے تو اس نے کہا، ڈاکٹر اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ طاہر اشفاق اور طارق اشفاق کے والد تھے۔ ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے جنگ آزادی کی ابتدا کیسے کی؟ انہوں نے کہا یہ ہماری تو پہلی ملاقات ہے۔ کہا آپ کے اقبال کی شاعری اور آپ کے لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہما، اس کی تقریریں اور ان کی شاعری کو ہم نے انڈونیشین زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا اور پھر اپنے قوم کو اس پر اٹھایا اور ابھارا اور پورا ملک آزاد کروا لیا۔ یہاں اب تو خیر سب کچھ چلا گیا، یہاں والوں کو نہیں پتہ اقبال کون ہے، تو باہر کسی کو کیا پتہ ہوگا؟ محمد علی جناح کون ہے، باہر والوں کو کیا پتہ ہوگا؟ انہوں نے بیٹا پیغام پہنچایا، اور بڑی زندگی کے آخری 30 برس پہلے ان کا ذہن اور تھا۔ انگلینڈ گیا پڑھنے، اور وہاں کا فلسفہ پڑھ کے ذہن غلط اور ہونے کے بجائے سیدھا ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے نبی کو پڑھا، قرآن کا مطالعہ کیا، اور پھر ان کے منہ سے الفاظ نہیں، پھول گرتے تھے اور شعلے کبھی بھڑکتے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کو اللہ ذوق دے نا تو اس کی کوشش کیا کرے کہ مزید آگے بڑھ